سر ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر کیسے تھے؟ مطلب وہ صحابہ کرام کو کیسے ٹیچ کرتے تھے؟ تو دیکھیں، آپ کی پرسنالٹی ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو ہر فیلڈ میں کمال ہے. آپ کو بحیثیت جرنیل دیکھ لیں، بحیثیت سپاہ سالار دیکھ لیں، بحیثیت سیاستدان دیکھ لیں، بحیثیت استاد دیکھ لیں، بحیثیت جسٹس دیکھ لیں، کسی بھی فیلڈ کے اندر دیکھ لیں، تو آپ بحیثیت استاد بھی کمال تھے. تو آپ جب صحابہ کرام کو ٹیچ کرتے تھے، اس میں ایک بات بڑی کمال کی تھی کہ آپ جو ہے اس میں آپ کا انداز خطابت کا بھی ہوتا تھا. جیسے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اسپیچ کی، آپ جو ہے وہ صحابہ کرام سے گفتگو بھی کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوتی تھی. آپ جو ہے وہ جب صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے تھے تو ان کی نفسیات کو بھی چیک کرتے تھے. آپ جب بات کرتے تھے تو آپ کی بات عام فہم جو لوگ ہوتے تھے ان کو بڑی سمجھ آتی تھی، جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا تھا اس کو بڑی سمجھ آتی تھی. آپ جو ہے وہ مثال کے ساتھ بات کرتے تھے، جیسے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت جب ایسے جیسے دو انگلیاں ہیں. جیسے آپ کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میری مثال جو ہے وہ اس عمارت کی طرح ہے جو مکمل ہو مگر اس میں ایک اینٹ جو ہے وہ کم ہو. انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں وہ آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اسی طرح آپ جو ہے وہ صحابہ کرام کو فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میری اہل بیت جو ہے وہ کشتی کی مانند ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ آئینے کی مانند ہے، جب وہ کسی میں برائی دیکھے تو اس کو دور کرے. سمجھ؟ تو آپ مثال کے ساتھ جو ہے وہ بات کو ایکسپلین کرتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ آپ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگ سونے چاندی کی مانند ہیں. جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھا وہی جب اسلام لے کر آیا تو وہی اسلام میں بہتر ٹھہرا. تو آپ نے یہاں بھی مثال کے ساتھ بات کو ایکسپلین کیا. تو المختصر کہ آپ کی بہت ساری حدیث ایسی مل جائیں گی کہ جس میں آپ بات کو مثال کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپلین کرتے تھے. سمجھ رہے؟ اسی طرح اگر ہم تھوڑا اور غور کریں تو آپ کی لائف کے اندر یہ چیز بھی ملتی ہے کہ آپ برداشت کرتے تھے. تحمل، برداشت جو ہے وہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈ کے اندر بہت زیادہ تھا. آپ دیکھیں نا کہ جس طرح آپ نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو معاف کیا. سمجھ رہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کہا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو معافی ہے، جس نے صحن کعبہ میں چلا گیا اس کو معافی ہے، جس نے دروازے کے اندر سے بند کر لیا اس کو معافی ہے. تو یہ کیا تھا کہ آپ نے لوگوں کو معاف کیا، تو آپ تحمل جو ہے وہ آپ کے اندر بہت زیادہ تھا. تو یہ چیز بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ آپ شفقت فرماتے تھے، جیسے رحماء بینہم تراحم. تو آپ صحابہ کرام کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ جو رہتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام جو تھے وہ زیادہ آپ کے قریب تھے. ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سے یہ چیز بھی ملتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سوال کا جواب دیتے تھے تو وہ سائل کے سوال کو اور اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے جواب دیتے تھے. یہ چیز بھی سیکھی جا سکتی ہے. تو المختصر کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ کسی شاعر کا ایک بڑا کمال کا شعر بھی ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو ہم آقا علیہ السلام کی لائف سے اتنی چیزیں ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو پوائنٹ ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا جس میں جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے اور لکھا ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جن کو جو ہے وہ ہم سمجھ کر جن کو ہم دیکھ کر پڑھ کر اور عمل کریں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انقلاب کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو مکمل ہے اور جو ہے وہ جس سے بڑا نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی سپاہ سالار ہے. آپ کی لائف ایک ایسی لائف ہے کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں.